نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے بچے ہو گئے تو میں آپ کی بارگاہ میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کروں گا۔ دن جاتے اور سال گزرتے پتہ نہیں لگتا، کچھ ہی عرصہ بعد جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ان کو وہ منت یاد آ گئی، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کو پھر ایک خواب دکھائی دیا جس میں اس منت کو پورا کرنے کا حکم تھا۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی اطلاع دی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ جناب عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے چھری اور رسی لی۔ حضرت عبداللہ بھی تیار ہو کر ساتھ چل پڑے، لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اور ایسا کردار عطا کیا تھا کہ یہ بات سن کر پورے مکہ میں کوہرام بپا ہو گیا۔ بطور خاص ان کی بہنیں اور پھوپھیاں یہ دیکھ کر بہت رونے لگیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح لوگ عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب منت پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ فرمانے لگے، پھر میں اپنی نظر اور منت کا کیا کروں جو میں نے کئی سال پہلے مانی تھی۔ آخر جناب عبد المطلب کو ایک عقل مند آدمی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم اور منت پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو، اور کہا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک مشہور کاہنہ عورت ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ جناب عبد المطلب مدینہ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کا ننہال وہیں تھا۔ بچپن میں وہ مدینہ ہی میں رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور فوراً اس عورت کے پاس چلے گئے اور پورے واقعہ کو سنا کر اسے اس کا حل معلوم کیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہے؟ عبد المطلب نے کہا، 10 اونٹ۔ کاہنہ نے کہا، تب آپ 10 اونٹوں اور بیٹے کے نام قرہ ڈالیں۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کریں، ورنہ 20 اونٹوں کا قرہ ڈالیں۔ اسی طرح جب تک اونٹوں کے نام قرہ نہ نکلے تو آپ ہر مرتبہ قرہ میں 10 اونٹ بڑھاتے رہیں۔ جب قرہ اونٹوں کے لیے نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر دیں۔ جناب عبد المطلب نے مکہ آ کر قرہ ڈالا۔ پہلی مرتبہ اونٹوں کے لیے نہیں نکلا تو انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر 20 پر قرہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں کے لیے نہیں نکلا۔ اسی طرح جناب عبد المطلب نے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرہ اونٹوں ہی کے لیے نکل آیا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا اور پورے مکہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ خرید کر قربان کر دیے اور ان کا گوشت غربا کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا اور لخت جگر ہوں، یعنی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جس طرح اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، دنیا میں عجیب اور نرالی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھیں۔
جسے عقل مند اور سمجھدار انسان سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ انہی باتوں میں سے اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ حکومت حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی ایک شخص تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان گرجا گھر بناؤں جو نہایت ہی پرکشش اور مرصع ہوتا ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف گرجا گھر کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک نہایت خوبصورت گرجا گھر بنایا اور اعلان کر دیا کہ اب مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب اسی کا طواف کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں رچی بسی تھی وہ کب ختم ہو سکتی تھی؟ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عرب کے کسی آدمی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا اور بعض کہتے ہیں کہ آگ لگا کر جلا دیا۔ اس پر ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھا لی کہ میں ضرور خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ کچھ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے اور محمود نام کے ہاتھی پر خود سوار ہوا۔ راستے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان سب کو تہہ تیگ کر دیا۔ اسی طرح یلغار کرتا ہوا جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گیا، یا بقول بعض محققین طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام مخمس یا مغمس تک پہنچ گیا، تو وہاں پہنچ کر مکہ کے سرداروں کو اپنے ارادہ سے باخبر کیا۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی اب اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ گھبراؤ مت، مکہ خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر ابرہہ سے ملاقات کی۔ حق تعالی نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ بھی مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا، بلکہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ گفتگو کے دوران عبد المطلب نے فرمایا، تیرے آدمیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کو لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے حیرانگی کے ساتھ کہا، میں تو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، جو تمہارے اور تمہارے آبا و اجداد کا دین و مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر کیا تھا؟ عبد المطلب باقی لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ کر دعا میں مشغول ہو گئے اور کعبہ کے رب کی قدرت کا نظارہ کرنے لگ گئے۔ ابرہہ نے ہاتھی کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی اس جانب نہیں چلے۔ اتنے میں بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اچانک لشکر پر برسنے لگ گئیں۔ خدا تعالی کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور سوار کو چیر کر بلکہ ہاتھی کو بھی چیر کر نکل جاتی تھیں۔ صرف ابرہہ کو اللہ تعالی نے لوگوں کے سبق اور عبرت کے لیے بچا لیا۔ اس کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے اور کیڑے پڑ گئے،
جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ یمن پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور مر گیا۔ اس واقعے میں انسانوں کے لیے سبق تھا کہ جو خدا ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنی دین اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعہ نے عرب میں اتنی شہرت پائی کہ اہل عرب اسے تاریخ بیان کرنے لگ گئے، اور یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال سے موسوم ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ کا نکاح کس طرح ہوا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اخلاق و کردار اور حسن عطا فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے خاندان اس طاق میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے یہاں رشتہ کر لیں۔ تاریخی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور دیکھ کر شادی کے لیے بطور رشوت بڑی رقم دینے کی کوشش کی۔ جب بات نہیں بنی تو اپنی مطلب براری کے لیے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، جس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے کہا حرام کے ارتکاب سے تو موت آسان ہے اور یہ بالکل حلال نہیں جس کو میں معرض ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے، جبکہ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پاک دامن اور شریف انسان تھے۔ بالآخر مکہ کے مشہور خاندان بنو زہرہ میں بڑے اونچے کردار کے مالک حضرت آمنہ بنت وہب کا انتخاب ہو گیا۔ نکاح اور رخصتی کے بعد حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ میں رہے۔ اس عرصہ میں حضرت آمنہ امید سے ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ بھیج دیا، یا دوسری تاریخی روایتوں کے مطابق وہ کسی تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تھے، جہاں سے واپس آتے ہوئے وہ مدینہ میں اپنے نانہال میں ٹھہر گئے۔ وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسی بیماری میں وہ مدینہ ہی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 18، 25 یا 28 سال تھی، لیکن زیادہ تر مورخین کہتے ہیں کہ 18 سال تھی۔ تجارتی قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے، لیکن عبد المطلب اپنے چاند کو تلاش کرتے ہی رہ گئے۔ ادھر حضرت آمنہ کی بھی آنکھیں راہیں تکتی رہ گئیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کچھ بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہ گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیج دیا کہ صحیح پتہ کر کے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حارث نے جب واپس آ کر یہ خبر دی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے اس دکھ اور غم کے موقع پر بڑا درد بھرا مرثیہ لکھا، جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پیغمبر کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی قسط میں اتنا ہی، انتظار کیجئے تیسری قسط کا، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے پاس پہنچے گی۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کر لیں، تاکہ ہر قسط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ان پیجز کو فالو کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، حافظ عبدالخالق فاروقی کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔